میں طاغوت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اوپر یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ طاغوت. ٹھیک ہے, اب اس کی ڈیفینیشن بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں, پھر میں اس کو آپ کو سمجھا دیتی ہوں. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے, اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں, اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ طاغوت جو ہے اس سے مراد یہ عربک ورڈ ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی سرکش, اب سرکش کو آپ سمجھ لیجئے کہ بغاوت والی جو ہوتی ہے نا, جس کو ڈیفائنس کہتے ہیں, کہ مطلب بہت ہی بغاوت والی ایک ایسی قوت کا مطلب ہے ایک فورس, کہ جو کہ اللہ کی نافرمانی پر انسان کو اکسائے, اس کو ابھارے اور اپنا فرما بردار بنا لے. تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کوئی ڈیزائربل چیز ہے نہیں ہے نا. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ طاغوت کا انکار جو کرے گا نا وہ اللہ کی پروٹیکشن میں آئے گا. اچھا, اب ہم رک کے یہاں دیکھ لیتے ہیں طاغوت کی ایگزامپلس. آپ کہیں گے بھئی یہ کون سی ایسی سرکش قوت ہے, کون سی ایسی فورس ہے یہ؟ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی انسان کا کوئی عقیدہ بھی ہو سکتا ہے, بگڑا ہوا عقیدہ, جیسے مزار پرستی, شرک پرستی. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے طاغوت. کوئی انسان کا کسی کا غلط مذہب بھی ہو سکتا ہے, بدھ مت ہے, کرسچینٹی ہے, جوڈازم ہے. پھر اس کے بعد سیٹن ہو سکتا ہے. سب سے بڑی فورس تو دیکھیں نا, سرکش جب ہم نے کہہ دیا تو نمبر 1 پر تو آپ سیٹن کو ہی لائیں, شیطان کو لائیں, وہ بھی ایک فورس ہے. پھر نہ بھولیں ہمارا اپنا نفس, یہ بھی ایک طاغوتی کیفیت اختیار کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا خاندان ہو سکتا ہے, ہماری سوسائٹی ہو سکتی ہے, ہمارے رسم و رواج ہو سکتے ہیں, ہمارے کوئی غلط قسم کی سوسائٹی, ہمارے غلط قسم کا ماحول جس کو ہم برے فرینڈز کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. پیئر پریشر ہو سکتا ہے, سوشل پریشر ہو سکتا ہے, کوئی حکومت ہو سکتی ہے, کوئی لیڈر ہو سکتا ہے ایسا کہ جو کہ اللہ کی نافرمانی کرا کے کس کی اطاعت کرا رہا ہے, اپنی اطاعت کروا رہا ہے. تو ہوتا یہ پیشوا نہیں کہتے, یہ ہمارے روحانی پیشوا ہیں, تو روحانی ہٹا دیجئے, مطلب پیشوا کوئی بھی لیڈ کرنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے ان کے اندر. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اللہ کا فرمانبردار نہیں بنتا نا, تو اسی طاغوتی نظام میں کسی ایک کا وہ غلام بن جاتا ہے. اور ان میں سے کسی بعض کے بہت سارے آقا ہوتے ہیں جو میں نے بھی آپ کو پن پوائنٹ کرائے. بعض جو ہے کسی ایک کو آقا بنا لیتا ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بہت سارے آقا بن جاتے ہیں نا طاغوتی, تو کبھی انسان ایک کو خوش کرتا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے, دوسرے کو خوش کرتا ہے تو پہلا ناراض ہو جاتا ہے, بس اسی میں اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے. حالانکہ حق کس کا ہے کہ اللہ کس کو راضی کیا جائے, اللہ کو. اور جو انسان اللہ کو راضی کرتا ہے اور اس طاغوت کا انکار کر دیتا ہے, آپ آیت پڑھیے, اب آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے کہ جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اب یہ جو عروۃ الوثقی ہے اپنے ٹیکسٹ میں دیکھیے, اس کو چاہے آپ ہائی لائٹ کر لیجئے. عروۃ الوثقی سے مراد ہے, آپ کے ترجمے میں بھی لکھا ہوگا مضبوط سہارا. اردو کی سائڈ جو ہے ادھر لکھا ہوا ہے مضبوط سہارا. مضبوط سہارا سے کیا مراد ہے کہ مضبوط کنڈا اس طرح سمجھے کہ جیسے سمندر میں ایک آدمی ڈوب رہا ہے اور اچانک اس کو ایک کنڈا مل جاتا ہے نا, ایک کنڈا سا اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور وہ اس کو تھام لیتا ہے. اب اس کو تھامے جو ہے نا, اس کی اب جو لہریں ہیں اس کو ڈبائیں گی نہیں اور اس کو وہ کنارے لگا دیتی ہیں. تو یہ جو کنڈا ہے یہ اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ جب تم طاغوت کا انکار کرو گے تب تمہیں یہ مضبوط سہارا جو کہ اللہ کا تمہیں نصیب ہوگا. اور اس میں کہا جاتا ہے علماء کے نزدیک کہ یہ کنڈا دراصل یہاں اشارہ قرآن کی طرف ہے, یا اللہ کی بات کی طرف ہے, یا اللہ کے دین کی طرف ہے, یا اللہ سے ایک تعلق, یعنی اللہ سے تمہارا تعلق جوڑے گا, تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا, تم کبھی ڈوب نہیں پاؤ گے. اور دوسری بات کیا ہے, اگر تم نے اس کو تھام لیا, اس عروۃ الوثقی کو, تو کیا ہوگا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, یعنی تمہاری دنیا بھی سیف ہے اور آخرت بھی سیف ہو جائے گی تمہارے لیے. تو یہ شعر آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دے دیتا ہے آدمی کو نجات ہزاروں سجدوں سے. تو یہ جو اتنے سارے طاغوتی ہے نا خدا بنے ہوئے معبود, یہ سب کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے اگر تم نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا, یہ وہی عروۃ الوثقی کی بات ہے, ٹھیک ہے, مضبوطی کے ساتھ تھام رکھا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ کیا ہے, قرآن, اللہ کی کتاب, اور سنت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث.
قرآن اور سنت کو تھامے رہو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا. تمہاری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب.